محسوس ہوا کہ میرے خواب کی تعبیر ہے تو پیار کیا ہے پیار کریں گے دیکھ ادھر ایک نظر روٹھ کے جانے والے۔ ناظرین، آپ کو فلمی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستانی فلمی ستاروں میں ایک ایسے ہیرو کا ذکر ہوتا ہے جو بہت ہی رومانٹک اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اسی وجہ سے اس کے بہت سارے سکینڈلز بھی بنے۔ وہ خوبرو ہیرو شاہد، جی ہاں، آج ہم شاہد کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کا پورا نام شاہد حمید ہے۔ فلم انڈسٹری میں ان کو ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی اور ٹاپ کے ہیروز میں ان کا ذکر کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں میں جیسے وحید مراد کا بہت تذکرہ ہوتا تھا، اسی طرح شاہد کا بھی تذکرہ ہوتا تھا۔ حقیقت کیا ہے آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ فی الحال آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہد آج کل کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ شاہد ڈیفنس کے علاقہ لاہور میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک عالی شان بنگلہ ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مہنگے برانڈ کی گاڑیاں، گھر میں نوکر اور ڈرائیورز کی لائن لگی ہے۔ شاہد اپنی فیملی کے ساتھ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کامران شاہد جو کہ اینکر پرسن ہیں اور ایک نجی چینل پر جاب کرتے ہیں۔ کامران شاہد کا نام پاکستان کے ٹاپ کے اینکرز میں لیا جاتا ہے۔ شاہد کی بیٹی اور ان کی بہن بیرون ملک مقیم ہیں۔ عمران شاہد اور ظہیر شاہد 2 بیٹے، وہ بھی پڑھے لکھے کامیاب انسان ہیں۔ سارے بچے کامیاب اور سیٹلڈ ہیں۔ کامران شاہد اپنے والد سے الگ گھر میں رہتے ہیں۔ شاہد اور ان کی بیگم کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ ان کی شادی کو تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں۔ حالانکہ شاہد کی زندگی میں بہت فلمی سکینڈلز رہے، لیکن ان کی گھریلو زندگی ان کے سکینڈلز کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی اور ان کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت وفا کی۔ شاہد نے بابرہ شریف، زمرد اور عشرت چودھری سے شادیاں کیں، لیکن وہ تینوں شادیاں ناکام ہو گئیں۔ ان کی بیوی نے ان کے ساتھ اپنے رشتے میں دراڑ نہیں آنے دی اور آج تک نبھا رہی ہیں۔ شاہد اور ان کی بیگم بچپن کے کلاس فیلو تھے اور بعد میں زندگی کے ساتھی بن گئے۔ شاہد کے فلمی کیریئر کے شروع ہوتے ہی ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت شاہد کی عمر 20 سال تھی۔ شاہد جب 7 سال کے تھے تو اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ شاہد کو ساری زندگی اپنی ماں کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ آج بھی وہ اپنی والدہ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ شاہد کی 4 بہنیں ہیں اور وہ سب سے چھوٹے اور اکلوتے بھائی ہیں۔ والدہ کی وفات کے بعد والد اور بہنوں نے پالا اور پرورش کی۔ وہ بہت لاڈلے تھے، لیکن والد تھوڑی بہت سختی بھی کرتے تھے۔ شاہد شروع سے ہی بڑے شرمیلے اور معصوم سے تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور فلم انڈسٹری میں آنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ فوج میں جانا چاہتے تھے، لیکن قسمت میں ہیرو بننا لکھا تھا۔ ان کو ایک بار عباس نوشا نے دیکھا اور کہا کہ تمہیں تو فلموں میں ہیرو ہونا چاہیے۔ عباس نوشا کو کچھ عرصہ لگا شاہد کو منانے میں۔ آخرکار انہوں نے شاہد کو فلم میں کام کرنے کے لیے راضی کر لیا اور پھر ایک فلم سائن کر لی جس کا نام تھا ایک رات۔ گھر والوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ بتانا چاہتے تھے، کیونکہ والد صاحب بہت سخت تھے۔ شاہد جب اکثر رات کو لیٹ آتے تھے تو والد سے کوئی بہانہ کر لیتے تھے۔ پہلی فلم کو ریلیز ہونے میں دیر تھی اور اسی دوران دوسری فلم آنسو سائن کر لی، جس کے ڈائریکٹر تھے S.A. بخاری۔ وہ فلم 1971 میں بنائی گئی۔ شاہد کو نیگیٹو رول دیا گیا اور شاہد نے بہت اچھا رول نبھایا۔ باقی کاسٹ میں ندیم، دیبا، فردوس، ننا، علاؤدین، سیما، کوی اور سلما ممتاز شامل تھے۔ وہ فلم زبردست کامیاب ہوئی اور پوری کاسٹ کو اس کا کریڈٹ ملا، جن میں شاہد کے رول کو بھی بہت سراہا گیا۔ ان کو فلمی دنیا میں تو کامیابی مل گئی، لیکن جب ان کے والد کو پتہ چلا تو گھریلو حالات ڈسٹرب ہو گئے اور ان کے والد محترم ناراض ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فیملی والوں نے مل کر باپ بیٹے میں صلح کروائی اور حالات معمول پر آئے۔ شاہد کو انٹروڈیوس کروانے والے تو عباس نوشا تھے، لیکن شاہد کو صحیح طرح سے تراشنے والے ڈائریکٹر حسن طارق تھے۔ حسن طارق فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام تھا۔ انہوں نے شاہد کو اپنی 2 فلموں امراؤ جان ادا
اور تہذیب میں ہیرو کاسٹ کیا۔ تہذیب 1971 اور امراؤ جان ادا 1972 میں ریلیز ہوئیں۔ دونوں فلموں میں شاہد کے ساتھ رانی ہیروئن تھیں۔ رانی بھی اس وقت کی ٹاپ کی ہیروئن تھی۔ رانی اور حسن طارق کی شادی بھی ہوئی تھی۔ ان دونوں فلموں نے شاہد کو کامیابیوں کی بلندی پر لا کھڑا کیا۔ فلموں کا بزنس بھی بہت اچھا رہا۔ دونوں فلموں کی کاسٹ بھی بہت بڑی تھی۔ پاکستانی فلمی تاریخ میں تہذیب اور امراؤ جان ادا کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ سپر ہٹ فلمیں تھیں۔ 1980 میں انہیں سیاسی مسائل کی وجہ سے ملک چھوڑنا بھی پڑا۔ ان پر ایک جھوٹا مقدمہ بھی بنایا گیا۔ بس انہیں پاکستان چھوڑ کر کینیڈا جانا پڑا۔ اس وقت ان کی کافی فلمیں بننے والی تھیں جو انہوں نے سائن کر رکھی تھیں، لیکن وہ فلمیں انہیں چھوڑنا پڑیں۔ 8 سال ملک سے باہر رہے، لیکن انہوں نے اپنی توجہ بزنس کی طرف دی اور سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے کبھی کسی ملک کی شہریت حاصل نہیں کی، وہ صرف پاکستانی تھے اور ہیں۔ انہوں نے انڈیا کی فلموں میں بھی کام کرنے کی آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ جب ان کا مقدمہ ختم ہوا تو وہ پاکستان آ گئے اور دوبارہ انڈسٹری میں انٹری ڈالی اور تھوڑا بہت کام کرنے لگے۔ دوبارہ وہ عروج تو نہ مل سکا، لیکن وہ ساتھ ساتھ بزنس کو ترجیح دیتے رہے اور آج بھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہمیشہ اسی طرح کامیاب رکھے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔